جو تیری یاد میں بس تیرے ذکر میں اللہ گزرتی ہے، جو تیری فکر میں وہی زندگی ہے، وہی زندگی ہے۔ مومن جو گرتا ہے بس تیرے سجدے میں، پیارے الہی رات کے پردے میں وہی بندگی ہے، وہی بندگی ہے۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کی ہی عبادت اصل بندگی ہے، اصل بندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کس طرح آپ نے عیسائیوں کے کہنے پر کیا ایک مردے کو زندہ۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ مکمل حوالے کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے آج کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ، تو آپ نے مکمل یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ مزید معلومات بھی آپ کو حاصل ہو۔ اور برائے مہربانی ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ اسلام کی حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ حیات المعظم فی مناقب سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نائب مصطفیٰ، تاجدار بغداد، پیر لاسانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر سیدنا حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند مریدین کے ساتھ عراق کے ایک علاقے کردستان میں تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے اور مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے سرداران، جو کہ اس قبیلے کے بڑے سردار تھے، ان کو دین اسلام کی دعوت دی کہ دین اسلام کی طرف آپ لوگ آئیں۔ یہ بہت پیار اور محبت والا مذہب ہے، اس مذہب میں جبر نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے قرآن مجید میں ہر اس بات کی تفصیل موجود ہے۔ رہنما ہے ہمارا اور ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعوت اسلام پر ان کا ایک عالم جو کہ بہت زیادہ جانا مانا جاتا تھا اور اس کو بہت ہی زیادہ علم تھا، وہ سامنے آیا۔ وہ کچھ عرصے بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا اور اس کو کافی حد تک معلومات تھی دین اسلام کے حوالے سے، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ نہ دے اور توفیق نہ ہو تو آپ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے آپ کے مسلمان علماء کرام سے بہت ساری حدیثیں سن رکھی ہیں۔ کہنے لگا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء یعنی ولی کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے کے برابر ہوگا؟ کیا ایسا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی نہیں، ولی چاہے کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، ہرگز کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے تو وہ کافر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام میں نبیوں کے جو درجات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ تو آدمی کہنے لگا، اگر آپ یہاں پر اپنے اسلام کو پھیلانے آئے ہیں اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کیا کرتے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے، ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کیا کرتے اور کہتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ کے پیغمبر اور ہم جنہیں مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ٹھوکر سے زندہ کیا کرتے، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی معجزہ ہے؟ کیا آپ ایسی کوئی نشانی دکھا سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسی کوئی نشانی دکھاتے ہیں، قدرت کی نشانی، تو ہم اس وقت لاکھوں لوگ اس بستی میں موجود ہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کریں گے اور آپ کی رہنمائی میں پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ ایسا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو دکھائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معجزات تو انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اور اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس کی وجہ سے تم سب اسلام لے آؤ
تو ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس نے کہا بالکل، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آپ نے کس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس فلاں مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر آپ نے 2 نفل رکعت نماز پڑھی، اور پھر اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، یا رب کریم، تیرے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان ہے، تیرے ہاتھ میں ہی قبضہ قدرت ہے، تو جو چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، تو جو چاہے تو مردہ بھی کر سکتا ہے، تیری ہی عطا سے نبیوں کو معجزات ملے ہیں، یا رب کریم تو اس قبر کے مردے کو بھی زندہ کر دے، یا اللہ اس دعا کو سن لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی اور ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ تمام عیسائی جو آپ کے پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ان کی سوچ وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئی، ذہن ان کے خالی ہو گئے، ان کی آنکھیں اس قبر کو پھٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ قبر شک ہو گئی تھی، اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور نکلتے ہی سلام کیا اور پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اب یہ قیامت نہیں ہوئی بلکہ تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم اپنے بارے میں ذرا بتاؤ۔ اس نے کہا میں حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں اور میں ان کے ماننے والوں میں سے تھا، میرا حال اچھا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مانا، ان کی رہنمائی کو پہچانا، وہ اللہ کے نبی رہے اور ان کے ہی پیچھے پیچھے ہم چلتے رہے اور اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اسلام کی حالت میں میں مسلمان مرا ہوں، الحمدللہ۔ یہی دین حق ہے اور اس پر چلنے والے حق کی راہ پر چلتے ہیں، اور فلاح اور کامیابی آخرت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا اس شان سے کہ اللہ تیرے دین کو ہم نے قبول کیا اور تیرے دین کا ہی کام کرتے ہوئے اس دنیا سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ نجات کا دار و مدار ہے یہ دین، بے شک یہی دین سب سے اعلیٰ ہے۔ اس دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں سب کی نجات ہے۔ سرکار غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم واپس جاؤ، تمہیں قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ مردہ اسی حالت میں قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی، ایسا لگا کہ وہ پھٹی ہی نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر ان تمام بستی والوں کو، خصوصاً اس عیسائی مذہبی عالم کو دیکھا اور فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ اس عیسائی عالم نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا بے شک میں نے مان لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اس دور میں نبی علیہ السلام تو نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اپنے ولیوں کو بھیجا ہے۔ بے شک میں نے یہ بھی پڑھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب کیا کہتے ہیں، کیا آپ اسلام کو قبول کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانی دکھا دی کہ اس کی قدرت میں ہر مومن کی، ہر انسان کی، ہر جاندار کی جان ہے۔ تو وہ کہنے لگا بے شک آپ سے جو کہا تھا اس بات کو ہم اور ہماری پوری بستی کے لوگ قبول کریں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے اسلامی طریقہ کار کے مطابق ان سب کو کلمہ حق پڑھایا، ان سب نے ایک ساتھ مل کر کلمہ حق کی، کلمہ طیبہ کی صدا بلند کی، اور وہ پوری بستی جو کبھی کسی کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، کبھی کسی کے قابو میں نہیں آئی تھی، اور وہ مذہبی لحاظ سے اتنے سخت تھے کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان سب نے دین اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد بھی وہ اسلامی لشکر میں شامل ہوئے، بڑے بڑے فوجی جرنیل وہ سب بنے۔ انہی کے لوگوں میں ایسے ایسے اللہ والے بھی شامل ہیں کہ جن کے نام آج لیے جاتے ہیں، لوگوں کی زبان پر ان کے نام موجود ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اپنا یہ اہم کام کیا اور وہاں سے رخصت اختیار کی، کیونکہ اس کے بعد تو مزید سفر جاری رکھنا تھا، آگے جا کر لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آنا تھا۔ یوں ولیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج تک چل رہا ہے، کیونکہ ولی وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ میں ولی ہوں، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چھپا ہوا ہیرا ہوتے ہیں، کیونکہ ولی مومن کامل ہے، کامل مسلمان ہے،
اور پرلے درجے کا متقی ہے، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہے۔ اس کی زندگی تقوی سے ہی عبارت ہے، وہ کسی کے سامنے دکھاوا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا ولی ہے، اور جب ولیوں کے سردار موجود ہوں تو سوچئے وہ کیا ہوں گے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ عزیز سامعین، یہ واقعات اسی طرح پیش کیے جاتے رہیں گے، آپ کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور یقیناً آپ کو یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، کیونکہ اکثر ہم احادیث مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں، حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی معلومات جو آپ تک نہ پہنچی ہو کسی بھی ذرائع سے، وہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ تک پہنچے۔ کیونکہ حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم حق بات کو، صحیح علم کو آپ تک پہنچائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، کمنٹ کرتے رہا کریں، اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔